جب کبھی تمہارا یقین ڈگمگانے لگے اور تم مایوسی کی طرف جانے لگو تو ایک بار خود سے یہ سوال ضرور کرنا کہ کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار کیا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے خزانوں کا مالک بنایا؟ کیا میرے اللہ نے مکڑی کے کمزور ترین جال کے ذریعے میرے نبی کی حفاظت نہیں کی؟ کیا اس دنیا میں معجزات ہونا بند ہو گئے یا میرے رب کا اختیار کم ہو گیا؟ نہیں، میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ معجزات آج بھی ہوتے ہیں۔ کیا تم رات اور دن کے عدل بدل کر آنے کو جھٹلاتے ہو؟ کیا یہ رب کا معجزہ نہیں؟ میرا بھی وہی رب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ کوئی ہو جو بن کہے سمجھ جائے، جو ہماری سسکیوں سے ہماری تکلیف کو جان لے، جو ہمارے آنسوؤں سے ہمارے دل کی کیفیت کو جان لے، مگر ایسا کوئی بھی نہیں ملتا۔ یقین مانے ایسا کوئی نہیں ملتا سوائے ایک ذات کے، وہ ذات ہے اللہ پاک، جو لفظوں کا محتاج نہیں ہے، جو ہماری خاموشی، جو ہماری تکلیف، جو ہمارے آنسوؤں کے بارے میں سب جانتا ہے، اور جب اس سے خاموشی کی زبان میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ رب موجود ہے، وہ ہمیں دلاسا دے رہا ہے، وہ رب ہمیں سن رہا ہے، وہ رب ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا اور وہ اپنی رحمت سے نواز دے گا۔ اور اللہ جب آپ کو آزمائش میں اور مایوسی کی حالت میں دیکھتا ہے نا تو وہ ہنستا ہے، یہ جان کر کہ آپ کے حالات کا بدلنا اب بہت قریب ہے، مگر آپ نہیں جانتے، ورنہ آپ اس وقت کبھی بھی نا امید نہ بیٹھے ہوتے۔ یقین رکھیں ہم اس رب کی خیر سے کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے جو ہنستا ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب کبھی تم اداس ہو تو آسمان کی طرف دیکھو، اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے، پتہ ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آزمائش سے نہ ڈرو، تمہیں بہت جلد بڑے انعام سے نوازا جائے گا۔ کبھی کبھی انسان چاہنے لگتا ہے نا کہ اب بس آزمائش ختم ہو جائے، اب یہ اذیت کا سلسلہ رک جائے، اب تو کہیں سے بھی صلہ ملتا نظر آئے، اب اللہ مان بھی جائے، اب آنکھیں بند کر کے کھولوں اور معجزہ ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ کا رب آپ کو نہیں بھولا۔ جس تکلیف سے، جس اذیت سے آپ صبر اوڑھ کر گزر رہے ہیں، وہ اللہ کے پاس سب لکھا ہوا ہے، وہ کچھ بھی نہیں بھولتا۔ معجزے تو اسی کے ساتھ ہوتے ہیں جسے معجزے ہونے کا کامل یقین ہوتا ہے۔ وہ القادر ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہیں نہیں مل سکتا، تمہیں لگتا ہے کہ یہ پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ وجود ہمیشہ کسی خوشی کا منتظر رہے گا، مگر یہ تو تمہیں لگتا ہے نا کہ تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے مایوسی کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دو۔ وہ رب ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ تمہارے لیے ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دے گا، ہر غم کو تم سے دور کر دے گا، تمہاری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ وہ رب العلیم ہے، یعنی تمہاری ہر تکلیف سے واقف ہے، تبھی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں سنبھالنے کے لیے، تمہیں تھامنے کے لیے، اور تمہارے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے، اور تمہارے ہر درد کو راحت میں بدلنے کے لیے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوفزدہ نہیں کرتا۔ جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں نا انہیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جو معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں انہیں سنورنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں انہیں مکمل ہونے سے کوئی موڑ نہیں سکتا۔ اللہ سے مانگنے کے بعد ناممکن کے گمان نہیں رکھتے، اس کے کن فرمانے کی دیر ہے اور تمہارے دل کو سہارا مل جائے گا۔
کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ قرآن میں ایک بھی نا امیدی کی کہانی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام برسوں روتے رہے اور اپنی بینائی کھو بیٹھے، لیکن آخرکار ان کو اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ بینائی بھی واپس مل گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے تک کوئی بھی اولاد نہ ہوئی، لیکن ان کی دعا ضرور قبول ہوئی اور اللہ نے انہیں اولاد عطا فرمائی جب وہ خود حیران ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کی وجہ سے بہت تکلیف سے گزرے، لیکن آخرکار اللہ نے انہیں راحت بخشی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوئے، لیکن اللہ نے انہیں بھی نکال لیا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے ان سب کو دنیا میں راحت بخشی اور آخرت کی زندگی ان کے لیے اعلیٰ ترین ہے۔ یاد رکھیں کہ جو اللہ کو غم میں اپنا ساتھی بنا لے اس کا انجام کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ اللہ کی ذات بہت عظیم ہے۔